अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज अभी इधर ऑर्गेनिक हल्दी थी, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला था कि बाजी आप हमारे घर आएँ तो मैं आपको देती हूँ, तो आप वो लगाएँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अभी मैं इनकी डोर कर रही हूँ। तो जी ये हल्दी है जो इन सिस्टर से मैंने ली है। तो ये जो है ना, इन्होंने स्पेशल जो है ना, कहती अभी भी मेरे सामने ना अपना पैक खोला है, पैकेट जो था, तो उसमें से मुझे डाल कर दिया है कि ये आप दूध में भी डाल कर पिएँ और इसका पेस्ट बना कर ना आप लगाएं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो है ना आराम मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आज पहले तो दूसरी जो पैकेट वाली हम लेते हैं ना हल्दी दुकान से, जो ख़ुद जो पैकेट में आती है, तो वो वाली वो लिया करती थी, और ये कहते हैं कि हमने खुद जो है ना बनाई है, वो लेकर गुठलियाँ इसकी लेकर पीसी है। तो आज ये फिर लगा के देखती हूँ, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी हल्दी लेकर मैं वापस आ गई हूँ, तो मज़ीद बात होती है आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये है हल्दी मेरे पास। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँ, माथे पे लगा लूँ और थोड़ा सा दूध में डालकर इसको पी लूँ, ताकि मुझे दर्द में आराम मिले। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर जो है ना मुझे अफाका होगा। तो आमीन सुम आमीन। तो जी मैंने हल्दी जो है ना वो दूध में डालकर पी भी ली है, और आज उसका पेस्ट भी बनाकर लगा लिया है, क्योंकि इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतनी चाहत से उन्होंने मुझे दी है। तो अल्लाह सुबहाना ताला जो है ना उनकी इस नेकी को भी कबूल और मंजूर फरमाए, और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इस दर्द से मुझे शफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों की तरफ, तो इसी वो भी हो जाए। तो सबसे पहले तो जी कि ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा ना सोचो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, दर्द, मुसीबतें ज़्यादा सोचने से नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। बेशक तौबा करने के लिए जी गुनाहगार होना ज़रूरी नहीं है। तौबा करने के लिए गुनाहगार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तौबा अज़ खुद एक मुस्तकिल इबादत है, जो गुस्ल की तरह है। जितनी बार किया जाए, जितनी बार की जाए इस्तग़फ़ार, तो रूह में पाकीज़गी और निखार आता है, कोई शक नहीं इसमें। एक और सच कि जो इंसान ना हर वक्त सबकी खुशी में लगा रहता है, सबकी खुशी चाहता है, सब के बारे में सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि वो सब की तरफ सोचता है, सब के लिए सोचता है, सबके ख्याल रखता है, और सब के लिए अच्छे से अच्छा जो है ना उनके लिए सोचता है कि मैं ये करूँ, उनके लिए वो करूँ। तो वही इंसान जो है ना अकेला रह जाता है। लेकिन इसका निचोड़ भी क्या है? अकेला नहीं है, क्योंकि उसने सबका ख्याल रखा, सबके साथ नेकी की, सबकी मदद की, दुख में, दर्द में, मुसीबत में, परेशानी में, मुश्किलात में। तो कुरान पाक बार बार क्या कहता है? कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि बंदा बंदे को कुछ नहीं दे सकता। अजर कौन देता है? अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात। अल्लाह सुब्हाना ताला बदले में बहुत कुछ देकर उसको जो है ना अता करता है। तो गमगीन ना हो, कमज़ोर ना पड़े, अल्लाह सुब्हाना ताला का हर वक्त ज़िक्र करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, सब मुश्किलें, परेशानियाँ हल हो जाएंगी। आमीन सुम आमीन। तो दूसरा जी रिश्ता निभाना। रिश्ता निभाना दो आँखों की तरह, अगर रिश्ता निभाना है तो आप दो आँखों की तरह निभाओ। साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं, साथ रोती हैं, और फिर एक दिन एक साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम लोग कहते हैं ना, हम हमारा साथ फलां के साथ हमने ये किया वो किया, हम उसके साथ ऐसे हैं। तो रिश्ता अगर निभाना चाहते हो इन दो आँखों की तरह, ये हमारी दो आँखें ना, एक आँख तो ऐसे नहीं कर सकती ना, दोनों आँखें खुली हैं, दोनों ही एक वक्त बंद होती हैं, दोनों जब रोते हैं तो दोनों ही रोती हैं, दोनों ही बराबर में हंसती हैं। फिर एक दिन ये दोनों ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कितनी प्यारी ये बात है, कितनी खूब समझने वाली ये बात है। तो जी कफन भी क्या चीज़ है?
یہ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، اور جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو جی 2-4 کلیاں نعت کی بھی ہو جائیں گی، اس کے بعد دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا، کدی مینوں وی بلاوی اُتے در تے، کدی مینوں وی بلاوی اُتے در تے، کدی میری وی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا۔ میریاں بھی کدی دور کر دیو دوریاں، میریاں بھی کدی دور کر دیو دوریاں، کر دیو آساں میرے دل دیاں پوریاں، کر دیو آساں میرے دل دیاں پوریاں، تینوں واسطہ ہی سہی شبیر دا، تینوں واسطہ ہی، تینوں واسطہ ہی سہی شبیر دا، روح پرت دیوی میری تقدیر دا، مدینے وچ رہن والیا، میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو چلیں دعا مانگتے ہیں، دعا میں ہمارے ساتھ رہیے گا، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی دعا جو ہے قبول و منظور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی دعا کو بڑے سکون اور اطمینان سے سنا کریں اور آمین کہا کریں، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم، یا رحم کرنے والے مولا، اے مولا کریم ہم آپ سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین۔ یا اللہ پاک جتنی بھی پیاری پیاری تیرے پیارے دین کی باتیں کرتے ہیں، جتنا بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نعت پڑھی گئی ہے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ان سب کو اپنی پیاری بارگاہ علی میں ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی فرماتے ہوئے قبول و منظور فرماؤ، آمین۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرماؤ، آمین۔ یا اللہ پاک جو مشکلات میں پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کا کوئی وسیلہ بناؤ، بہتر سے بہتر وسیلہ، نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی پریشانیاں اور ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا کوئی بہتر سے بہتر وسیلہ عطا فرماؤ تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کر سکے، آمین ثم آمین۔ یا میرے مالک خصوصی دعا ان بہنوں کے لیے جو میری بہنیں بہت بہت زیادہ ہی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ان بہنوں کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماؤ، آمین۔ اور ان کے جسم میں جس قسم کی کوئی بھی تکلیفیں ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرماؤ، آمین آمین۔ اے میرے مالک جو بہنیں اولاد والی ہیں ان کے اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بناؤ، خصوصی طور پر ان کے نصیب اچھے کرنا، آمین آمین۔ یا میرے مالک ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا، اور اے میرے مالک جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، آمین۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامت رکھنا، اور ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جی اجازت چاہنے سے پہلے ایک مختصر سی بات، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا ہماری ماں بغیر ہمارے بولے سمجھ جاتی تھی، جب بچے کو بولنا نہیں آتا ہے نا تو بچہ بولتا بھی نہیں ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو آج ہم ہر بات پہ کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی، ٹھیک ہے کہ چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ اب اس کا ایک اور جو ہے قصہ میں سناتی ہوں اسی کے ساتھ ملتا جلتا، کہ
ایک ماں تھی، تو اس کا بچہ جب چھوٹا تھا تو اس نے جب بولنا شروع کیا تو اس بچے نے بارہاں، یعنی کہ اس نے ماں کی زبانی ہے کہ بچے نے لگ بھگ جو ہے نا 50-60 جو ہے نا اتنی بار جو ہے نا بچے نے ایک ہی سوال کیا کہ ماں یہ کیا ہے، ماں یہ کیا ہے۔ ماں اس کو اس کا جواب دیتے دیتے تھکتی نہیں تھی اس دن، اور اس نے کیا کیا کہ کاپی لی اور اس پر نا خوشی سے وہ نا لائنیں لگانا اس نے شروع کر دی کہ آج میرے بچے نے بولنا شروع کیا ہے، تو یہ جتنی بار یہ پوچھ رہا ہے میں اس کی لائنیں لگاتی، لکیراں لگانا شروع کرتی ایک پیپر پر، اور اس ماں نے وہ پیپر سنبھال کے رکھ دیا۔ اب وہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، تو ماں چارپائی پر لیٹی ہوتی ہے تو سامنے درخت پر ایک نا پرندہ آ کر بیٹھتا ہے۔ تو ماں کیا سوال کرتی ہے بچے سے کہ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے تو ذرا یہ بتا اس درخت پر جو پرندہ بیٹھا ہے وہ کون سا پرندہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے وہ طوطا ہے، پیرٹ، یعنی کہ ماں وہ طوطا ہے۔ دوبارہ وہ پھر پوچھتی ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے طوطا، پھر خود ہی وہ کہتا ہے کہ ماں 2 بار بتا چکا ہوں وہ طوطا ہے، لیکن اب تیسری بار مت پوچھنا مجھ سے۔ تو ماں نے کیا جواب دیا، بڑے پیار سے بڑے محبت بھرے انداز میں بولی کہ بیٹا جا ذرا اس صندوق میں اندر جو ہے ایک کاپی پڑی ہے وہ تو نکال کر لے آ میرے پاس۔ تو کہتا ہے اس میں کیا ہوگا؟ کہتی ہے جو تو جا تو ذرا۔ وہ اٹھا کر کاپی لایا تو کہتا ہے یہ پھٹی پرانی کاپی ہے، اس کاغذ میں کیا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا یہ لائنیں ذرا تو گن۔ کہتا ہے یہ اتنی لائنیں؟ تو ماں نے جواب دیا یہ وہ لائنیں ہیں کہ جب تو نے بولنا شروع کیا تھا تو اس دن میں نے اتنی بار تجھے 21 سوال کا جواب دیا تھا اور میں تھکی نہیں تھی، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ تو بار بار مجھ سے وہ سوال کر، میری خوشی کی اس دن انتہا نہیں تھی، اور آج جب کہ تو بڑا ہو گیا ہے تو میں نے تجھ سے 2 بار صرف پوچھا اور تیسری بار موقع ہی نہیں تو نے دیا، تو نے کہا ماں چپ کر جا۔ تو آج کل کی جو اولاد ہے ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ آپ کو بہت مشکلات سے جو ہے نا پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بہت ساری مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب چیزیں اپنی ایک طرف رکھ کے اولاد کا جو ہے نا وہ ساتھ اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں رہ جائیں، ہماری اولاد کو کوئی پریشانی نہ آئے، اس کو کوئی تنگی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو جب بچے بڑے ہو جائیں ماں باپ کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ تو ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔